بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں حافظ احسان اور آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی نایاب وظیفہ لے کے آیا ہوں۔ دوستو، آج میں آپ کے لیے ایک ایسا وظیفہ لے کے آیا ہوں کہ کینسر جیسی لا علاج بیماری کے لیے بھی یہ وظیفہ بہت ہی مجرب ہے۔ دوستو، اپنا ٹاپک شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کریں تاکہ بر وقت آپ کو اپڈیٹس مل سکیں۔ اور دوسری بات یہ کہ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ اور ثواب کی نیت سے شیئر بھی کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ آپ ہی کی طرح اس ویڈیو سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ دوستو، بلا تاخیر میں اپنے ٹاپک کی طرف بڑھنا چاہتا ہوں۔ دوستو، حضور نے فرمایا کہ القرآن شفا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ کیا چیز ہوتی ہے؟ دوستو، اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ جس میں تمام چیزوں کا نچوڑ ہو۔ مطلب کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نبیوں میں آخری نبی ہیں، ان کا صفاتی نام امی بھی ہے۔ انہیں امی کیوں کہا جاتا ہے؟ بعض لوگ معاذ اللہ امی کا ترجمہ غلط کر جاتے ہیں، امی کا ترجمہ ان پڑھ کر جاتے ہیں، تو معاذ اللہ یہ ترجمہ غلط ہے۔ حضور کو ان پڑھ کہنا معاذ اللہ یہ بہت ہی غلط بات ہے۔ امی کا معنی ہوتا ہے کہ ہر چیز کا نچوڑ، کہ جیسے 1,24,000 کم و بیش پیغمبر اس دنیا میں آئے، تو جب حضور اس دنیا میں آئے تو ان تمام نبیوں کے 1,24,000 کم و بیش پیغمبروں پر حضور بھاری تھے۔ حضور کا مقام ان سب سے زیادہ تھا، بلکہ ان انبیاء میں جو صفات تھیں وہ حضور کی صفات میں سے ہی صفات تھیں۔ تو حضور ان تمام نبیوں کا نچوڑ تھے، ان تمام رسولوں کا، تمام پیغمبروں کا نچوڑ تھے، اس لیے حضور کو امی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح قرآن پاک ایک کتاب ہے، تو اس میں کئی صورتیں ہیں، جن میں سے سب سے افضل صورت کہ مطلب جس میں تمام چیزوں کا نچوڑ ہو، امی اسے کہا جاتا ہے، القرآن اسے کہا جاتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ القرآن شفا ہے، یعنی قرآن پاک کا سارا نچوڑ ایک صورت میں ہے۔ قرآن کی وہ کون سی صورت ہے؟ دوستو، وہ سورہ فاتحہ ہے۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ ہر درد اور ہر بیماری اور کینسر جیسی لا علاج بیماری کے لیے بھی کوئی شخص اگر کسی کو دم کرے، اگر کوئی دم کرنے والا نہ ہو، بیمار شخص خود بھی اپنے آپ پر یہ دم کر سکتا ہے۔ کرنا کیا ہے دوستو؟ میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ یہ عمل کرنے سے پہلے آپ نماز کی پابندی لازمی کریں۔ ظاہری بات ہے، بیمار انسان کو نماز پڑھتے وقت تکلیف ہوتی ہے، پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اسے نماز پڑھنے میں دشواری ہوتی ہے، لیکن دوستو اگر بیماری میں انسان نماز پڑھے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، تو اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں وہ اتنا آگے چلا جاتا ہے کہ انسان خود سوچ نہیں سکتا۔ دوستو جیسے تیسے بھی ہو، نماز لازمی پڑھا کریں، اس میں کوئی چھوٹ نہیں، یہ فرض چیز ہے۔ اگر انسان کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا تو وہ بیٹھ کے پڑھ لے، اگر بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا لیٹ کے پڑھ لے، اگر لیٹ کے بھی نہیں پڑھ سکتا تو اشارے کے ساتھ بھی پڑھ سکتا ہے۔ تو دوستو آپ نماز کی پابندی لازمی کریں۔ اس کے بعد وظیفہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ صبح فجر کے بعد اگر آپ یہ وظیفہ کر لیں تو یہ افضل ہے، لیکن دن کے کسی بھی وقت میں آپ یہ کر سکتے ہیں۔ 21 دن تک آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ وظیفہ دوستو یہ ہے کہ اول و آخر آپ نے 11 مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں، اس کے بعد 21 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھیں، اور 7 مرتبہ یہ دعا جو آپ کی سکرین پر دکھائی جا رہی ہے، آپ اس دعا کا سکرین شاٹ لے لیں یا اس دعا کو یاد کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم اذھب عنی سوء ما اجد وفحشہ بدعوتی نبیک المبارک الامین المکین عندک۔ دوستو یہ دعا پڑھنی ہے آپ نے، اور اس کے بعد پھر آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے۔ 21 دن تک آپ یہ عمل کریں۔ انشاءاللہ جب آپ پہلے دن ہی یہ عمل کریں گے، آپ کے دل کو تسلی ہو جائے گی، آپ کے دل کو ایک سکون مل جائے گا۔ لیکن جیسے جیسے آپ دن بدن یہ عمل کرتے رہیں گے، 21 دن تک انشاءاللہ کینسر جیسی لا علاج بیماری بھی ختم ہو جائے گی۔ اور دوستو
ایک بات میں اور آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آج تک میں نے جتنے بھی وظائف بتائے یا بتاتا ہوں اور بتاتا بھی رہوں گا، لیکن ان وظائف کی میں آپ کو 100% گارنٹی نہیں دے سکتا کہ اس سے آپ کو شفا ملے، کیونکہ دوستو ہمارا کام ہے کہ اللہ تعالیٰ کے شفا طلب کرنے والے طریقے آپ تک پہنچانا، باقی شفا دینا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی شفا عطا کرنے والا ہے، ہم تو صرف اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک دعا کرتے ہیں کہ التجا کرتے ہیں۔ میری نظر میں جتنے بھی وظائف آئے میں نے آپ کے سامنے پیش کیے، اگر آپ کو خدا نخواستہ اس وظیفے سے شفا نہ ملے تو مایوس نہیں ہونا، انشاءاللہ میری نظر میں اور جتنے بھی وظیفے آئیں گے میں آپ تک ضرور پہنچاؤں گا۔ مجھے تو یقین ہے کہ انشاءاللہ جو انسان دل سے، سچے دل سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے اور وظیفہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے شفا عطا کرتا ہے۔ لیکن پھر بھی انسان کو شفا اگر نہ ملے تو وہ مایوس نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے امتحان میں وہ ناکام ہو جاتا ہے۔ تو مایوسی سے ضرور بچیں اور اس وظیفے کو کریں، انشاءاللہ 21 دن میں آپ کو اللہ تعالیٰ شفا عطا کرے گا۔ دوستو امید ہے آج کی میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور یہ ویڈیو خاص میری ایک بہن نے بھی عرض کی تھی، تو ان کی فرمائش پر بھی میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے۔ تو دوستو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں، اور دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ میرا تو مشن ہے کہ میں جتنا زیادہ ہو سکے آپ کی خدمت میں اچھے سے اچھے وظائف لے کے آؤں۔ اگر آپ کو ان سے فائدہ حاصل ہوتا ہے تو مجھے میرے دل کو سکون ملتا ہے۔ دوستو میری ویڈیو کو جتنے زیادہ لائک ملے مجھے اتنی ہی راحت اور اتنا ہی سکون نصیب ہوتا ہے کہ لوگوں کو میری یہ ویڈیوز پسند آئی ہیں، انہیں اس چیز سے فائدہ ملا ہے۔ مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، مجھے بس آپ کے چہروں پر مسکراہٹ چاہیے اور آپ کو سکون بھری زندگی مل جائے، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ تو دوستو دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ عنقریب نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔